بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس کی عبادت کے چرچے ہر طرف مشہور تھے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ ہر روز اس کے پاس آ کر اس سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تم کو بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ بادشاہ کو یہ جواب دیتا تھا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرہیزگار کی عبادت گاہ کی دیوار کے ساتھ ایک انگور کی بیل اگا دی تھی۔ جب اس بندے کو بھوک ستاتی تھی تو وہ انگور کھا لیا کرتا تھا۔ جب اس کو پانی کی پیاس لگتی تھی تو وہ بیل کی طرف ہاتھ کرتا تو اس سے پانی جاری ہو جاتا۔ اس طرح وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی خوش باش بسر کر رہا تھا۔ ایک دن شام کا پہر ہوا تو وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت عورت کا گزر ہوا۔ اس عورت نے پرہیزگار آدمی کو پکارا تو متقی آدمی نے اس کو ہاں میں جواب دیا۔ اس عورت نے پرہیزگار بندے سے دریافت کیا، کیا تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے؟ عابد نے جواب دیا کہ جی ہاں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور دلوں کے راز جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ رات ہو رہی ہے، کیا میں تیرے عبادت خانے میں رات بسر کر سکتی ہوں؟ جب صبح ہو گئی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس عابد نے عورت کو اپنے کمرے میں رات بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اتارے۔ اس نے بدکاری کے لیے اس پرہیزگار شخص کو دعوت دی۔ اس عابد نے شرم کے مارے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ عابد نے اس عورت کو کہا، اے بدبخت عورت، اپنے کپڑے پہن لے۔ عورت نے عابد کو کہا کہ اگر تو میرے ساتھ بدکاری کر لے گا تو تیرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ نفس نے جواب دیا، اے بندے، اس سے پیارا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، میں تو اس عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا۔ اس شخص نے جواب دیا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو آگ میں جلنا چاہتا ہے، تو ایک لمحے میں میری سالوں کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ جو زانی ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی؟ اے میرے نفس، تو دوزخ کی آگ میں جلنا چاہتا ہے؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا خطرناک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر غضب عطا کرے گا، پھر تو کبھی بھی ایسا کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ لیکن عابد کے نفس نے اس کو مزید عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور کیا۔ اس آدمی نے نفس سے کہا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا گرم ہے، پہلے میں تجھے دنیا کی آگ پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس آگ کی تپش کو برداشت کر لیا تو میں تجھے آج کی رات اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کی کھلی اجازت دے دوں گا۔ اس عابد نے چراغ میں تیل ڈال کر چراغ کی روئی کو لمبی کیا۔ وہ حسین و جمیل عورت بھی کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب باتیں سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس شخص نے چراغ کی بتی پر اپنا ہاتھ رکھا تو آگ نے اس کا ہاتھ جلایا۔ یہ آگ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا بات ہے، تو ہاتھ کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ یہ بات کرنے کے بعد آگ نے اس کا سارا ہاتھ جلا ڈالا۔ عابد کا ہاتھ جلتے ہوئے دیکھ کر عورت خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے فوری توبہ کی اور اللہ کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ عورت کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تو وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اس شخص نے اس عورت پر ایک گرم کپڑا ڈال دیا۔ صبح ہوتے ہی شیطان نے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگو، فلاں عابد نے فلاں قبیلے کی عورت سے بدکاری کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ یہ بات آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب یہ بات بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ عابد کی عبادت گاہ تک چلا آیا۔ بادشاہ نے عابد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا کہ فلاں قبیلے کی عورت کہاں ہے؟ عابد نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں قبیلے کی عورت وہ مری پڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب عورت کی لاش کو دیکھا تو وہ عابد سے کہا کہ جب وہ عورت تیرے ساتھ زناکاری کرنے پر راضی نہ ہوئی تھی تو پھر تو نے اس کو مار دیا ہے۔ پھر اس عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عابد کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ جو کوئی بھی زنا کرتا تھا اس کو آری سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ عابد کا جو ہاتھ جلا ہوا تھا وہ عابد نے اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بارے عابد نے بادشاہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر بادشاہ کے حکم سے عابد کے سر پر آرا رکھ کر جلادوں کا حکم دیا گیا کہ عابد کو کاٹ دیا جائے۔ جب آرا چلا تو آرا چلتا ہوا عابد کے دماغ تک گیا تو عابد کی زبان سے آہ نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
کہ فوراً فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کو میرا حکم دو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سب کچھ صبر و تحمل سے برداشت کرو، کچھ بھی اپنی زبان سے الفاظ نہ نکالو، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، آسمان پر سب فرشتے رو رہے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر اس نے دوسری بار آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عابد کچھ بھی نہ بولا، وہ سب تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ جب وہ عابد مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پاس پڑی مردہ عورت کے جسم میں روح ڈال دی۔ وہ اٹھ کر بولی، خدا کی قسم یہ عابد ہے، بے گناہ تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو اس کو خود زنا کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے میری دعوت کو ٹھکراتے ہوئے مجھے انکار کر دیا تھا، میں آج بھی کنواری ہوں۔ اس کے بعد عورت نے بادشاہ اور وہاں سب لوگوں کو عابد اور اس عورت کے درمیان جو بھی عمل اور باتیں ہوئی تھی وہ سب بتا دی۔ بادشاہ نے عورت کو کہا کہ اگر مجھے اس بندے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا تو میں اس بندے کو ہرگز نہ چیرنے کا حکم دیتا۔ اس کے بعد عورت پھر سے مر گئی۔ جب عابد آرے سے چیرا گیا وہ عابد مر گیا تو لوگوں نے عابد اور عورت کو دفنانے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا تو قبر سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ جب لوگ ان دونوں کو نماز جنازہ پڑھنے لگے تو آسمان کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے دنیا والو ذرا ٹھہر جاؤ، ان دونوں کی نماز جنازہ آسمان پر فرشتوں کو پہلے ادا کرنے دو۔ پھر ان کا نماز جنازہ پڑھ کر ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ چند مدت کے بعد ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگایا تھا۔ ان کی قبر پر لوگوں نے ایک تختہ پڑھا دیکھا تھا، اس تختے پر لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قبر پر ایک منبر نصب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب فرشتوں کو خطبہ دیا۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے فرشتوں کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ میں نے فردوس کو 50,000 جنتی روحیں اس کے نکاح میں دے دی ہیں۔ میں اپنے ڈرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قبروں کو ہمیشہ ہی روشن فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی محاسن کی طرف دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دنیا میں جو بھی بندہ حرام کاموں سے اپنی نظروں کو نہیں بچاتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیرنے کا حکم دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور زناکاری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔